آیت نمبر 57 ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تحقیق تمہارے رب کی جناب سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے۔ کتنی گہرائی ہے قرآن میں، کتنی خوبصورتی ہے، کتنا حسن ہے۔ ایسے انسان کے شعور کو پیار پیار سے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ آگے بڑھایا جاتا ہے کہ جہاں کہ انسان دلیل سے مات کھا جاتا ہے، جہاں اس کے اندر ریڈینس آتی ہے، تو فوراً رب تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے، جو دلوں کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کریم کے اوصاف حسنہ بیان کیے کہ یہ کتاب بندوں کے لیے کس قدر ضروری ہے، اور اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ بندے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ روایت تفسیر سعدی کی ہے۔ ذرا خطاب دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، کیونکہ اس کی مخاطب پوری انسانیت۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کیونکہ بندے تو سبھی رب کے ہیں۔ اے لوگو، تین عقیدے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، توحید، نبوت اور جزا۔ اب عرب و عجم کو مخاطب کر کے کہا ہے، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق تمہارے رب کی جناب سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ کس بارے میں ہے؟ اللہ کا حکم نصیحت ہے، جس سے اس نے روکا نصیحت ہے، کہ وہی انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ تو وہ حکم دیتا ہے، ترغیب دلاتا ہے، وہ روکتا ہے تو ترہیب سے ڈراوے دیتا ہے کہ یہ تمہارے لیے سوٹیبل نہیں ہے، تمہارے لیے نامناسب ہے۔ یہ ایسر تفاسیر کی روایت ہے 610 نمبر پیج پہ۔ تو بات ہے موعظۃ من ربکم۔ موعظہ کو دیکھیے گا، واو عین زوئے سے، واز کہتے ہیں دل کو پگھلا دینے والی نصیحت کو۔ موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے، یعنی وصیت ہے۔ تمہارے رب نے تمہیں حق اور خیر کی وصیت کی۔ حق یعنی سچائی، خیر یعنی بھلائی، کہ تم شرک سے اجتناب کرو اور شر سے اجتناب کرو۔ یہ کیسی وصیت ہے، بچ جاؤ۔ ایسے ہی جیسے کوئی ننھا بچہ اگر کسی چھت کے کنارے پر ہو اور اس کا رخ باہر کی جانب نہ ہو اور وہ الٹے قدموں پیچھے کی طرف بڑھ رہا ہو، تو کوئی بھی جان پہ کھیل کے جہاں تک اس سے ممکن ہوتا ہے آگے بڑھ کر اسے کھینچ کے بچا لیتا۔ تو انسانیت بھی موت کے دروازے پر ہے، جہنم کی گہری کھائی میں گرنے کو ہے۔ تو رب تعالیٰ نے نصیحت کی ہے کہ دیکھو یہ شرک تمہیں اس گہری کھائی میں گرا دے گا، اور اعمال شر تمہیں اس گہری کھائی میں گرا دیں گے، اس لیے سچائی کا راستہ اختیار کر لو، بھلائی کا راستہ اختیار کر لو۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، تمہیں ان اعمال سے ڈراتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا موجب بنتے ہیں اور اس کے عذاب کا تقاضا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیسے بچاتا ہے؟ اعمال کے اثرات اور مفاسد بیان کر کے ان سے بچاتا ہے۔ یہ تفسیر سعدی کی روایت ہے، والیوم 2 ہے، پیج 1149۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور شفا ہے اس کے لیے جو سینوں میں ہے، دلوں کے لیے شفا ہے۔ کتاب دل کی بیماریوں کو دور کرتی ہے، کتاب ذہن کے شکوک کو دور کرتی ہے۔ یہ قرآن دل و دماغ کے غلط تصورات کو نکال دیتا ہے۔ یہ قرآن یقین کی دولت سے دلوں کو بھر دیتا ہے۔
یہ روایت قرآناً عجبہ کی ہے. حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، رسول کریم کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی، میرے سینے میں تکلیف ہے. آپ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے شفاء لما فی الصدور، شفا ہے اس کے لیے جو سینوں میں ہے، یعنی دلوں کے لیے شفا ہے. روح المعانی میں ہے اور ابن مردوہ کی روایت ہے کہ قرآن شفا ہے ان تمام بیماریوں کی جو سینوں میں ہوتی ہیں. عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں دو شفا والی چیزوں کا تذکرہ، ایک قرآن اور دوسرے شہد. تو قرآن شفا ہے جو سینوں میں ہے، اور شہد شفا ہے ہر بیماری کے لیے. یہ تفسیر ابن ابی حاتم کی روایت ہے. تو یہی قرآن ہے جو دل کے امراض کو دور کرتا ہے. یہ امراض کیا ہیں؟ یہ ڈیزیزز کیا ہیں؟ دل کو کون سی بیماریاں لگ جاتی؟ اپنا بھی جائزہ لیجئے گا، کہیں دل بیمار تو نہیں؟ ہارٹ ڈیزیز ہو تو انسان کتنا تڑپ اٹھتا ہے، فوراً چیک اپ ہوتا ہے کہ زندگی کو خطرہ لاحق ہے. تو اس ہارٹ کو جو بڑی ڈیزیز لگتی ہے وہ خواہشات کی بیماری ہے، اور یہی خواہشات شریعت کی اطاعت سے روکتی ہیں. اب آپ دیکھیے انسان اطاعت سے کیسے رکتا ہے؟ خواہشات سے، شہوات سے. امراض شہوات یہ پہلا مرض ہے. اسی طرح سے دوسرا مرض بھی لاحق ہو جاتا ہے، اس کو امراض شبہات کہتے ہیں. اسکیپٹسزم، جو علم یقینی کے راستے میں رکاوٹ ہے. تو شہوات ہوں یا شبہات، دونوں کے لیے قرآن شفا ہے. تو اس کتاب کریم کے اندر نصیحت ہے، ترغیب ہے، ترہیب ہے، ڈراوے ہیں اور وعدے ہیں، وعیدیں ہیں. اس کے جو مضامین ہیں وہ بندے کے لیے رغبت اور رہبت کے موجب، یعنی بندہ ترغیب بھی حاصل کرتا ہے اور اس کے اندر خوف بھی پیدا ہوتا ہے. اور اب جانتے ہیں ایمان امید اور خوف کے بین بین ہے. تو جب آپ اس کتاب کریم میں بھلائی کی طرف رغبت، برائی سے ڈر اور قرآن کے معنی میں بتکرار ایسا اسلوب پاتے ہیں تو یہ چیز اللہ کی مراد کو نفس کی مراد پر مقدم رکھنے کا موجب بنتی ہے. تکرار یہ قرآن حکیم کا اسلوب ہے. ریپیٹیشن ریپیٹیشن ریپیٹیشن. ریپیٹیشن کیوں ہے؟ ریپیٹیشن کنفرمیشن کے لیے، ریپیٹیشن یقین دہانی کے لیے، ریپیٹیشن ڈراوے کے لیے، ریپیٹیشن ترغیب کے لیے. اور جس وقت ایک بندہ اپنی خواہش پر اللہ کی چاہت کو ترجیح دے دیتا ہے تو وہ زندگی میں سب سے بڑا کام کر لیتا ہے. زندگی میں وہ کامیاب ہے جس نے اس اسٹرگل میں اپنے رب کی رضا کو اپنے دل کی مرضی پر مقدم کر لیا. اللہ کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوتا. اس لیے مانگنا ہے تو اپنے رب سے اس کی رضا پہ راضی ہونے کو مانگیے. اس قرآن کے اندر جو دلائل ہیں، اس قرآن کے اندر جو براہین ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے ذکر کیا ہے، بہترین اسلوب میں بیان کیا ہے. تو یہ قرآن شبہات کو زائل کرتا ہے، جو حق کے راستے میں رکاوٹ ہے. جس وقت یہ شبہ زائل ہوتا ہے اس کے ذریعے سے قلب یقین کے بلند ترین مراتب پر پہنچ جاتا ہے. لوگوں یقین یوں ہی نصیب نہیں ہوتا. حق ہے جو شک کو زائل کرتا ہے. حق سے تعلق کے بغیر شک کیسے زائل ہو جائے؟ اور حق کیا ہے؟ اللہ کی ذات. حق کیا ہے؟ اللہ کا کلام. حق کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کی تعلیمات. تو یہ کلام اللہ ہے
جو شبہات کو زائل کرتا ہے اور شبہ ختم ہوتا ہے تو انسان یقین کی بلند منزلوں تک پہنچ جاتا ہے. اور یقین کی منازل کون سی ہیں؟ یقین کی پہلی منزل ہے علم یقینی. یقین کی دوسری منزل ہے عین الیقین. اور یقین کی تیسری منزل ہے حق الیقین. اور اس کا تذکرہ ہمیں سورہ التکاثر میں ملتا ہے. اصلی یقین تو انسان کو کسی چیز کو دیکھ کر، کسی چیز کو حواس خمسہ سے محسوس کر کے ملتا. لیکن اس کتاب کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو چیز انسان اپنے حواس سے بھی محسوس نہیں کر سکتا، اس کو دلیل کے ذریعے سے ایسے انسان کے دل میں اتارا جاتا ہے کہ انسان کا دل یقین کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے. اسی کے لیے اللہ نے عقل عطا فرمائی، غور و فکر کی صلاحیتیں تھیں. اسی لیے اللہ تعالی نے اپنے انبیاء کو بھیجا تاکہ دل یقین کے اعلی مراتب تک پہنچے. جتنا کسی دل کے اندر یقین بڑھتا ہے اتنا ہی دل شفاف ہو جاتا ہے. اس دل کے اندر اس ذات کی روشنی آتی ہے، جیسا اس نے سورہ نور میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض. اللہ زمین و آسمان کی روشنی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں روشنی آ بھی جائے چھن چھن کے باہر نہیں نکلتی. آپ کے بلب، آپ کی ٹیوب لائٹس، اگر اس کا شیشہ شفاف نہ ہو روشنی باہر کیسے آ سکتی؟